بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور اپنے دن آج کے لیے بھی کچھ نہ کوئی آپ نے اچھی چیزیں پلان کی ہوں گی، کوئی کام ہوں گے، کوئی ذمہ داریاں ہوں گی، پوری کیجئے. آپ کی لائف ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ نے اچھی طریقے سے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. چاہے مرد ہو عورت ہو، اپنی لائف کو، اپنے پیٹرن کو، اپنے سینیریو کو، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی اچھی چیز روز کے لیے پلان کیا کیجئے. رات جو ہے وہ پہلے سے آرگنائز کرنے کے لیے چیزوں کو لکھ لیا کیجئے تاکہ صبح یاد رہے، اور وہ سارے کام جو ڈیو رہ جاتے ہیں اور ہم کسی دن کہتے ہیں نا کہ آج کے دن یہ ہمیں کام کرنا تھا اور وہ رہ گیا یار کل کر لیں گے، یا ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم مجھے یاد دلا دینا، تو وہ اس کو کون یاد دلائے گا کہ تم نے آگے سے فضا کو یاد دلانا ہے. تو یہ والے کام کے پیٹرن جو ہے نا رات کو آرگنائز کر لیا کریں. اور یہ چیزیں میں نے سیکھی ہے مارننگ شو کر کے. پہلے جب میں اپنی چیزوں میں جب پھنس جاتی تھی، بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی تھی مجھے، میں کچھ کام کرنا ہوتا تھا بھول جاتی تھی، تو یہ ساری چیزیں جب یہ مارننگ شو شروع ہوا نا تو ادھر سے مجھے بہت پیٹرن ہی سمجھ آیا کہ آپ اگر رات کو کوئی چیز دہرا لیں اپنے دماغ میں، یا اپنے آپ کو کہہ دیں کہ اچھا یہ کام کرنا ہے کسی کو کہنے کے بجائے، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو ناظرین خیر، اب رات کو میں نے ایک چیز سوچی تھی، پھر میں ابھی نا ہمارے ساتھ میرے نا ڈرائیور بھائی ہوتے ہیں اخلاق بھائی، ان سے بات کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ یہ جو ویل ہوتی ہے شادیوں بیاہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، بڑا خرچہ کرتے ہیں، ایسے ویلے اچھالتے ہیں، ایسے ویلے کی ایسی گڈیاں جو ہے نا وہ اچھالی جا رہی ہو. سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی ریلز آئی ہوئی ہیں جو میں دیکھ رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہی تھی ہم نے اس چیز کا نا کلچر بنا لیا کہ ہماری فیملی میں اگر ہمارے گھر میں کہیں شادی ہونی ہے تو وہ ویلوں کے بغیر نہیں ہونی، اور کمپٹیشن ہوتا ہے، لڑکا والے لڑکی والے کمپٹیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 20 لاکھ کا جو ہے نا ویل کرائیں گے، لڑکی والے کہتے ہیں 20 کا کرنا 25 کا ویل کرائیں. یہ کمپٹیشن چل گیا. اب یہ جو ویلیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی سٹاف میں، جیسے میرے ڈرائیور بھائی ہیں سپوز، اگر کسی کا کوئی ڈرائیور ہے 20-25 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا گھر کا سٹاف ہے اس کی 20,000 18,000 یہی کوئی تنخواہ ہوگی، ٹھیک ہے، جو کام کرتی ہوگی کام کرتا ہوگا، تو کیا حساب ہے ہمارا؟ مطلب ہم ان کی تو مدد نہیں کریں گے اگر ان کو کوئی گھر میں کوئی تکلیف ہو جائے، کچھ ہو جائے، ان کو تو ہم 2 لاکھ 3 لاکھ دیتے ہوئے ہمیں موت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے. مگر اگر یہی ویلوں پہ بات آئے گی، اڑانا ہے، کسی کو دکھانا ہے، شو بازی کرنی ہے، تو ہم اتنا کر لیں گے. رکشے پہ بیٹھ کے جائیں گے تو چیخیں ماریں گے کہ نہیں بھائی 100 کم کرو، ٹھیک ہے، سبزی والے سے سبزی لیں گے، موٹی بڑی گاڑی سے اتریں گی عورتیں، اور سبزی والے سے جو ہے نا متکا لگا کے بیٹھ جائیں گی، اتنی بحث کریں گی، اتنی بحث کریں گی، تو 50 پہ تو اینڈ میں جاتے وقت بھی نا اس کو کہیں گے ہری مرچ ڈالو مفت میں، ہرا دھنیا مفت میں ڈالو، نیبو ڈال دو، 2 نیبو ڈال دو مفت میں. پیسے لوگے تم مجھ سے؟ ریگولر کسٹمر ہوں یار. اتنی ایسی ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی شادی پہ جاتے ہیں، نمائش، ایسے پیسے سوٹ کیسوں سے نکل رہی ہوتی ہیں. اور میں کہتی ہوں چلو کلچر ہی ہے، آپ کو کرنا ہی ہے. یہ سنگرز وغیرہ کو دیتے ہیں، میں خود سنگر ہوں، مجھے تو نہیں پسند کہ میں کہیں اگر شادی پہ یا کسی جگہ کوئی پرفارم کرنے جاؤں، میں گانا گاؤں، وہاں پر جو ہے اس وقت میری سنگنگ کے ٹائم پہ میرے پہ ویلے شروع ہو جائیں. ہم تو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ویل نہیں چاہیے اور نہ ویلے ہوں گی، اگر ہوں گی تم چلے جائیں گے. تو تھوڑا سنگرز کو بھی اس طرح سے کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے یہ سینیریو، کہ یہ جو بے عزتی ہے، پیسوں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، اس کو روکنا پڑے گا. اس کلچر کو ہم روکیں گے، ہم سب آواز اٹھائیں گے تو رکے گا. ٹھیک ہے، قوال جو ہے وہ تو جاتے ہی ویلوں کی ڈیل کرتے ہیں. جتنے بھی موسٹلی قوال ہیں وہ کہتے ہیں ویل پہ آئیں گے کہ ویل کتنی ہوگی. وہ کہتے ہیں لڑکی والے 30 لاکھ لا رہے ہیں، وہ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اتنا لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ویل ہماری آدھی آدھی ہوگی. اس طرح سے یہ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. دس از ناٹ فیئر. ہم کہتے تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرتے کیا ہیں؟ یہ اتنے کیفیز کھل گئے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، ادھر بھی قوالیاں ہوتی ہیں ساری رات. وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ساری رات، جو ہے قوالیاں وہاں پہ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے. ادھر بھی اسی طرح سے ویلے ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے؟ صرف دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے. ایک پیسے ایک سائڈ سے لٹا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرا جو ہے کہیں اور سے لٹا رہا ہوتا ہے. اپنی ان کی ضد لگی ہوئی ہوتی ہے، ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ کلچر بنا رہے ہیں ہم لوگ، خود بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم پچھتائیں گے. اب اگر آپ نے یہی کسی کی مدد کرنے میں لگ جائے، آپ سوچیں کتنا مزہ آئے، کتنا اچھا لگے. یہ جو دلی سکون ہے نا، یہ بڑی چیز ہے. انسان کو رات کو اتنی سکون کی نیند سلاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے ویلے، میں کہتی ہوں شادی ہال کے جو باہر جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ سارے مستحق غریب کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ویل کرا دیں. جب بارات آ رہی ہے، بارات جا رہی ہے، اس وقت ویل کرا دیں. وہ جو غریب کا بچہ باہر کھڑا ہے نا، اٹھاتے تو وہی لوگ ہیں. اگر وہ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کی ماں بستر پہ پڑی ہو، اس کی دوائی آ جائے. کسی کا باپ بیمار ہو، اس کا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں اس دن گوشت پک جائے ان ویلوں کو اٹھا کے، ان پیسوں کو اٹھا کے. ٹھیک ہے، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس دل جائے، کسی کے گھر کی چھت ڈل جائے.
اگر ویلے کرانی ہے میں کہتی ہوں شادی ہال کے باہر کرا دیں. ہاں مگر ایک اور چیز غلط, میں پچھلے سال جا رہی تھی گجرانوالہ شو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہوا کہ جب ہم موٹر وے پہ چڑھے کالا شاہ کاکو کے بعد, تو ادھر نا گاڑی پہ 3-4 گاڑیاں جا رہی ہیں, دولہے کی گاڑیاں جا رہی ہیں, اور پیچھے سے گاڑیوں کی سائڈ پہ نا چڑھ کے لوگ پیسے ایسے ویلے اچھال رہے روڈ پہ. تو چلتی جو گاڑیاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں, جو ایسے لوگ تھے وہ رک کے نا, جب ہم گجرانوالہ پہنچے تو رک کے تو وہ پیسے اٹھائے جا رہے تھے, پیسے ہماری گاڑی کے آگے 2 بچے آتے بچے ہیں. تو یہ بھی بڑا غلط ہے کہ آپ جو چلتے رستوں میں موٹر وے سے شروع ہو جاتے ہیں پیسے اڑانا, برر بھس برر بھس, یہ کیا ہے, چیخیں مار کے ایسے, یہ سب نہ کریں, یہ سب حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. پیچھے اس طرح جو گاڑیوں میں آپ پیسے اچھالتے ہیں نا, جو پیچھے گاڑی روکتے ہیں لوگ, بائکیں روکتے ہیں, چلتے پھرتے گاڑیوں کے آگے آ رہے ہوتے ہیں ویلے اٹھانے کے لیے بچے چھوٹی جانیں, تو یہ بھی بڑی جان لیوا چیزیں ہیں. آپ کسی کی جان سے کھیل رہے ہیں, پیسہ دکھا کے, نوٹ دکھا کے, کہتے ہیں نوٹ وکھاؤ, یہ نوٹ وکھاؤ یار, خدا کے لیے یہ بات آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے تمام معاملات کیا ہے. ایک خبر ہے وہ بھی میں آپ کو سنانے لگی ہوں, ذرا آپ سن لیجئے, اس کی طرف آتے ہیں. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا, اس کے بارے میں ایک خبر ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا. چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا, اس کا ورژن تھا O1, ٹھیک ہے, تو اب اس کو انہوں نے ڈیولپرز نے یہ بتایا کہ ہم جو ہے نا تمہیں بند کرنے لگے, تو انہوں نے اس طرح کے ڈاکومنٹس کریٹ کر دیے, وہ بھی فیک, کہ جو چیٹ جی پی ٹی کو لگے کہ مجھے بند کرنے لگے, تو ان کو یہ لگے کہ ہمیں بند کرنے لگے, تو انہوں نے اس ورژن نے کیا کیا کہ اپنی بغیر ڈیولپر کو بتائے, ٹھیک ہے, انفارم کیے, اور اپنی کاپیز جو ہے وہ بنانا شروع کر دی. کبھی یہ کہا کہ مجھے جیسے یہاں سے اگر ختم بھی کریں گے تو میری کاپیز جو ہیں وہ پڑی ہوں گی وہاں پر, میں کبھی ختم نہیں ہو سکوں گا. تو انہوں نے کہا یہ کہ جب چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا کہ آپ نے کیا ہے, تو اس نے آگے سے جھوٹ بول دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو یہ اندازہ لگا لیں کہ چیٹ جی پی ٹی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے لیے. موویز بھی دیکھتے تھے نا کہ اے آئی پوری دنیا میں جو ہے نا قبضہ کر لیتی ہے, تو یہ پہلا خاص ہو گیا ہے. پہلا جھوٹ اپنے ڈیولپر سے بولنا شروع کر دیا ہے. دس از دا سائن, سیم سینیریو, سیم چیزیں وہی آگے آ رہی ہیں. اب دیکھ لیں آگے کیا ہوگا, یہ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا رہی. ابھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو رلائی کر کے بیٹھ گئے نا, ابھی تو سپر انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہے, جو ہمارے ایموشنز کو بھی سمجھ سکے گی اور خود بھی ایموشنل ہو جائے گی. آئے ہائے کیا سینیریو ہوگا. اور ایموشنل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج میرا ٹاپک بھی بہت ایموشنل ہے, کہ خواتین جو ہے مردوں سے زیادہ ریلیشن شپ میں ایموشنل کیوں ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. آپ میرا ساتھ دیں گے. ہمارے پاس نبی علی خان ہوں گی, کیا بولیں گی وہ, پھر کیا بتائیں گی وہ, اور کیا کیا ایگزامپلس دیں گی, مگر آپ کے ساتھ ٹیک اے بریک. واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور میری مہمان جو آ گئی ہیں, مائک لگ رہا ہے ان کو, ابھی میں آپ کی بات کرواتی ہوں اور ابھی آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. کیونکہ آج جو ٹاپک ہے وہ ہم نے خاص اس لیے بھی ڈیزائن کیا کیونکہ اس کے اوپر جب نبیہہ ہم سے کچھ بات کریں گی تو وہ مجھے لگتا ہے بڑی اچھی طریقے سے ایلیبریٹ بھی کریں گی, بات کو جڑ تک جا کے سمجھانے کی کوشش کریں گی. آپ کی کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے, کیونکہ ٹاپک یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ایموشنل کیوں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ہے نبیہہ علی خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج آپ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ. اور آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے. اچھا یار یہ عورتیں جو ہیں اور یہ جو مرد ہیں, ان دونوں کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں کسی ریلیشن شپ میں بھی جب ہوتے ہیں تو ریلیشن شپ میں جذبات الگ ہوتے ہیں, فیلنگس بہت میٹر کرتی ہیں. ایک مرد کی اور ایک عورت کی فیلنگس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ایموشنل فیلنگس ہوتی ہیں. اور اگر آپ سوشل سائیکالوجی میں اس کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ایموشنل جو ایٹیٹیوڈ آتا ہے وہ خواتین کی طرف آتا ہے, کیونکہ اس میں مختلف قسم کی جو ذہنی بیماریاں اس میں بھی زیادہ تر خواتین ہی مبتلا ہوتی ہیں. جس میں آپ ایک پاسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی بات کریں تو خواتین میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے خواتین روتی بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا ہو کچھ خواتین بات کرتے کرتے پوری بات بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتی, رونا شروع کر دیتی ہیں. ایک ایسا ایموشنل ڈس آرڈر ہے کہ جس میں آپ کے کوئی پاسٹ ٹراما سے ایک چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے
جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہو اپنی لائف میں. اور یہ سب سے زیادہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ رشتے میں بنتے ہو, یعنی کہ کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کسی کی بیٹی بہن, اس سچویشن میں جب کوئی آپ کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس اگر ڈس آرڈر کے ساتھ, تو یہ بڑا ایموشنل ڈس آرڈر ہے. اس میں دوسرے بندے کو کا بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے آپ کو جھیلنے کے لیے, کیونکہ آپ کو اپنی فیلنگ پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور بات بات پہ آپ کو رونا آتا ہے, اور آپ روتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ہر چیز بیان کرتی ہیں تو دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی فیلنگس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. انہیں لگتا ہے کہ شاید آپ کو عادت ہے یا شاید آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر روتی ہیں. اس وجہ سے اکثر خواتین کی شادیوں میں بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. اکثر کی جو ہے وہ اگر وہ ماں ہوتی ہیں تو بچے ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایموشنل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ خواتین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ اگر آپ مردوں کی بات کر لیں تو جو مرد حضرات ہیں ان میں ایگریشن لیول ہوتا ہے, ان کو ذہنی بیماریوں سے زیادہ جسمانی بیماریاں پرابلم کرتی ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو مرد ہے وہ جیسے بات کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کسی ایکٹر کا ڈائلاگ تھا, مرد کبھی روتا نہیں ہے, اور کسی ایک فلم کا یہ بھی ڈائلاگ تھا کہ مرد رلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, روتا ہوا اچھا نہیں لگتا. یہ بھی ڈائلاگ فلمی ہے. اب یہ کسی رائٹر نے بیٹھ کے میں آپ کو آج بڑے مزے کی بات بتا دیتی ہوں. اس میں ایک مرد کی گروتھ میں اور ایک عورت کی گروتھ میں بڑا فرق ہے ہمارے معاشرے میں. جیسے ہی ایک اس طرح کے جو آپ کہہ لیں ایسٹرن معاشرہ جو ہمارا ہے نا, یہاں پہ جو ایسٹرن کلچر ہے اس میں ایک بیٹی کو پیدا کیا جاتا ہے نا, تو وہ جب تک روئے نہ, جب تک اپنی ایموشنلز نہ دکھائے اس کی بات نہیں مانی جاتی. وہ رو کے اپنی بات منوا لیتی ہے. لیکن اگر بیٹا روئے نا تو اس کو فوراً سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو بیٹے ہو, تم تو مرد لڑکے نہیں روتے ہیں ایسے, تم جو ہے وہ اچھا آپ اس کی گروتھ کر رہے ہو, اس کو سمجھا رہے ہو, اس کے مائنڈ کو میسج کنوے کر رہے ہو کہ مرد نہیں روتا, تکلیف بھی ہو تو نہیں رو رہا, تو وہ پھر وہ نہیں روتا, وہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. ایک بچے کو جیسے آپ گرو کرتے ہو, اس کے مائنڈ کو جیسے میسج کنوے کرتے ہو, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دماغ نا آپ کا مذاق قبول نہیں کرتا. دماغ کو جیسا میسج دیتے ہو یہ ویسا ہی میسج جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. سائیکلوجیکل, کیونکہ آج آپ کا جو ہے وہ ایشو ہی ایسا ہے کہ میں پہلے اس کو سائیکلوجیکل سمجھا دوں, اس کے بعد ہم جو ہے وہ معاشرے کی طرف آئیں گے کہ معاشرے میں ہمارا جو بیہیویئر بن چکا ہے یہاں پہ اس کی ریزنز کیا ہے. پہلے آج اس کی ریزنز کو پکڑ لیتے ہیں نا کہ ریزنز کیا ہے. عوام کو یہی نہیں پتا کہ اگر ہمارا ایموشنل ڈس آرڈر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہم کسی پاسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں تو وہ کیا ہے. پھر یہ نہیں پتا کہ اگر پینک اٹیکس ہیں تو وہ خواتین کو زیادہ ہوتے ہیں, ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں خواتین کے ساتھ. یہ سارے وہ مسائل ہیں جو اگر کسی بیوی کو لاحق ہو جائیں یا ہوتے ہیں تو وہ شوہر کو نہیں پتا ہوتا. شوہر کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیا مل گیا ہے, اس نے روزانہ کی یہ پرابلم سٹارٹ کی ہوتی ہے, صبح سے لے کے شام تک اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا تو اسی قسم کی شکایتیں لے کے آتے ہیں. اب شوہر کو نہیں پتا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے. مطلب مینٹل ڈس آرڈرز نہیں, ایموشنل ڈس آرڈرز کی کیسز آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ کیونکہ موڈ کے بھی ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس میں موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں, خواتین میں یہ بیماری بھی بہت پائی جاتی ہے. اچھا بائی پولر ڈس آرڈر بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, جو کہ ایک خطرناک ڈس آرڈر ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ موڈ کا ڈس آرڈر ہے. اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ یکدم آپ کی شخصیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, آپ کے بیہیویئر چینج ہوتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. شیزوفرینیا آپ دیکھیں خواتین میں ہوتا ہے زیادہ تر. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, بٹ ان کے ساتھ چلنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. جسمانی بیماریاں زیادہ تر مردوں کو لگتی ہیں, وہ ذہنی طور پہ بیمار نہیں ہوتے. ذہنی طور پہ بچپن سے ان کی گروتھ جو ہے وہ اسٹرانگلی کی جا رہی ہوتی ہے, ان کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم مرد ہو, تم نہیں روگے, تم اسے برداشت کرو. اور لڑکی کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ لڑکی ہو, تم نے باہر نہیں جانا, تم نازک ہو, تم کمزور ہو. اب آپ گروتھ جیسی کریں گے نا, اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ کہیں گے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے, آپ دیکھیں وہ بیٹیاں دیکھیں آپ جن کو آپ بیٹا بنا کے جو ہے وہ پال رہے ہیں, ان کی مینٹل جو سچویشن ہے وہ کچھ اور ہوگی. وہ سٹریس یا ڈپریشن میں کبھی بھی نہیں جائیں گی. انہیں اپنا راستہ بنانا خود بخود آتا ہوگا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ساری لڑکیوں کو بیٹا بنا کر جو ہے وہ پالنا شروع کر دیں, بٹ لڑکیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ وہ اسٹرانگ ہیں, وہ کوئی نرم و نازک نہیں ہے. عورت ٹھیک ہے صنف نازک ضرور ہے, لیکن یاد رکھیں کہ صنف آہن بھی ہے. تو اگر آپ نے اس کو صنف نازک بنا دیا تو وہ ہمیشہ سے ایموشنل ڈس آرڈر میں رہے گی. اچھا جو مرد جب روتا ہے یا سینٹیمنٹل ہوتا ہے, تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے, تو ہمیشہ جو عورتیں ہیں ان کو یہ کہتی ہیں کہ جھوٹا ناٹک کر رہا ہے, جھوٹا ہے, مطلب بلیو نہیں کرتی ان کے کسی آنسو پہ, ان کے کسی آنسو کے قطرے پہ, ان کے ایموشنل ایکٹ پہ. وائی از دیٹ؟ دیکھیں ایک خاتون جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد تو جو ہے وہ ٹھیک ہے باہر رہتا ہے, اس کی فیلنگز, اس کا سٹریس, اس کا ڈپریشن جو ہے وہ لوگوں سے مل کے دور ہو جاتا ہے. نہیں تو کیا سچ ہے یہ؟ ہاں ایک حد تک ہے, لیکن خواتین اگر اس طرح سمجھ رہی ہیں کہ ایک شخص کو تکلیف ہی نہیں ہوتی, یا اگر وہ کسی کے آگے رو رہا ہے, مرد ایسے نہیں کسی کے آگے روتا.
میں ہمیشہ سے کہتی ہوں یا تو وہ اپنی پسندیدہ عورت کے آگے روتا ہے یا پھر وہ حالات سے بہت ستایا ہوا ہو, اس کے پاس پیسہ بالکل ختم ہو جائے. مرد دو صورتوں میں تکلیف میں آتا ہے, جب اس کی جیب خالی ہو یا جب اس کا دل خالی ہو. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ مرد کا کوئی ڈپریشن نہیں ہے. اچھا, مرد ہر ڈپریشن سے لڑ جاتا ہے, ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کر لیتا ہے. ان جگہ کمزور پڑ جاتا ہے. ہاں, یہاں دو جگہ پر کمزور پڑ جاتا ہے, دل کے ہاتھوں اور جیب کے ہاتھوں. یار بڑی مزے کی بات بولی آپ نے. اچھا, یہاں پہ آ کے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. عورت جو ہے نا وہ صرف دل استعمال کرتی ہے, ذہن نہیں استعمال کرتی. اس کی تو جیب خالی ہو تو وہ بالکل ایک عجیب سے پینک اٹیک میں چلی جاتی ہے کہ اگر کبھی کچھ عرصہ آپ کو شاپنگ کرنے کا موقع نہ ملے تو آلریڈی کوئی ذہنی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جائے گی خواتین کو. اگر ان کو شاپنگ نہ ٹائم پہ کرائی جائے, اگر ان کو جو ہے وہ ان کی تعریف نہ ٹائم پہ کی جائے, اگر وہ کھانا بنا کے لائی ہیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ تم تو اچھا کھانا ہی نہیں بناتی ہو. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خواتین کی تھوڑی تھوڑی تعریف کرتے رہا کریں مرد حضرات, تاکہ وہ اس اسٹریس سے جو ہے وہ نکلتی رہیں اور کسی قسم کا پینک نہ ہو. اچھا, موسٹلی جب پیار یا کسی سے عشق ہو جائے یا کسی سے محبت ہو جائے, آپ پسند کی شادی کرنا چاہیں اور ایک ٹائم پیریڈ تھوڑا سا کسی ورک پلیس پہ بھی ہو سکتی ہے محبت, کسی کالج میں بھی ہو سکتی ہے, یونیورسٹی میں ہو سکتی ہے, یا پھر کسی رشتہ دار میں آپس میں کزنس میں ہو سکتی ہے. اب بچپن کی بھی محبت چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مانگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ. اب اس ٹائم پہ بھی میں نے دیکھا ہے لڑکیاں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں. لڑکے کو پریشرائز کرتی ہیں کہ نہیں تم بتاؤ شادی کب کرو گے, کتنا ٹائم رہ گیا, کب تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہوگی, میں کتنا اور انتظار کروں, میں اپنی امی کو زیادہ نہیں روک سکتی, مجھے بتاؤ تاریخ بتاؤ, تم کب بات کرو گے اپنے گھر والوں سے. اور بہت رو دھو کے نا کبھی بلاک کبھی ان بلاک, کبھی بلاک کبھی ان بلاک. یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر میں چاہتی ہوں ضرور بات کریں کہ ادھر کس لحاظ سے عورت جب ایموشنل ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اور کس حساب سے نہیں ٹھیک. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے پاس نبیہہ موجود ہیں اور ہم بات کریں کہ عورتیں ریلیشن شپ میں مردوں سے زیادہ اتنا ایموشنل کیوں جاتی ہیں. اسٹے ٹیون. ہاں جی, ہم بات کر رہے تھے ایموشنلز کے اوپر کہ ایموشنز جو ہے سب سے زیادہ دیکھا جائے تو عورتوں میں ہوتے ہیں, اور نبیہہ ہمارے ساتھ اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ مردوں سے زیادہ ایموشنل کیوں جاتی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے, مگر میں یہ اس پہلو سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر شادی کی بات ہو, کسی ریلیشن میں محبت کی بات ہو, کچھ ہو, تو سب سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ فورس کرتی ہیں لڑکوں کو کہ شادی کب کرو گے, چاہے اچھا ہے یا نہیں ہے, بس دل آ گیا, پیار ہو گیا, بس شادی پہ پہلے فورس شروع, کیونکہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. کوئی اور لڑکی نہ پسند آ جائے, مجھے نہ چھوڑ دے, اندھا اعتماد بھی کر لیتی ہیں عورتیں جلدی مردوں پہ. اور ابھی ان کو جاننے میں مہینہ 2 مہینہ گزرا ہوتا ہے, محبت بھی ہو جاتی ہے اور ساری زندگی کا پلان بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ فوبیاز ہیں, ان کو سائیکلوجیکل ٹرم میں کہتے ہیں فوبیاز, جو کہ خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں. ڈر اور خوف محسوس کرنا, اپنی کسی بہت پرسنل چیز جس پر آپ بہت ریلائی کرتے ہیں اس کے چھن جانے کا خوف, اس کے دور چلے جانے کا خوف, اپنے دل کے ٹوٹنے کا خوف, اپنی ایموشنز کے ہرٹ ہونے کا خوف, یہ سب خواتین میں ہوتے ہیں خوف. اب خواتین اس خوف سے نکل سکتی ہیں. سوری, آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے, ایسے ہی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو خواتین نکل سکتی ہیں اس خوف سے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں نکلتی. وہ اس خوف کے ساتھ جینا پسند کرتی ہیں, کیونکہ وہ اس خوف سے دوسرے انسان کی آنکھوں میں جو اپنے لیے محبت اور احساس دیکھتی ہیں نا, بیسیکلی اس احساس کو حاصل کرنے کے لیے اس خوف کے ساتھ جو ہے نا اس کو پالتی ہیں, جیسے بچہ پالتے ہیں. ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے پالتی ہے, اس کا دھیان کرتی ہے. خواتین خوف پالتی ہیں اور پھر اس خوف کو دوسرے پر انڈوز کرتی ہیں. وہ ان کا شوہر, ان کا دوست جو بھی ہو, یا ان کا فیانس جو بھی, جس طریقے سے بھی اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ایک تعلق رکھتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ میں خوف زدہ ہوں. جس وقت آپ مرد کو یہ بتاتی ہیں نا کہ آپ خوف زدہ ہیں, تو وہ آپ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. کہ یہ ہاں, یہ ایک ایسی چیز ہے, جو بھی کوئی خوف زدہ انسان کسی کو اپنا خوف بتانے کی کوشش کرے گا نا, وہ بجائے اس کے خوف کو دور کرنے کے وہ خود بھی خوف زدہ ہو جائے گا. اچھا, وہ اس چیز میں جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ اس نہج تک پہنچ گئی ہے, اس لیول تک اس کو خوف ہے میرے چھن جانے کا یا میرے دور جانے کا, تو یہ کہیں کوئی غلط اٹیمپٹ نہ کر لے, کوئی غلط ایسی چیز نہ کر لے جس سے معاشرے میں میری کوئی بے عزتی ہو جائے. دیکھیں, مردوں کے لیے نا ان کی عزت بہت معنی رکھتی ہے, عورت کے لیے بھی رکھتی ہے, لیکن عورت اپنی ایموشنز کے دائرے سے باہر جب نکلتی ہے نا, تو وہ عزت کو پھلانگ دیتی ہے, وہ عزت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اب یہ بات عورت کو سمجھ نہیں آتی, یہ بڑی دیر بعد جا کے سمجھ آتی ہے. محبت میں بالکل محبت میں بالکل اپنی جو ہے وہ ڈگنیٹی, اپنی سیلف رسپیکٹ, اپنی جو ایک گرا دیتی ہے, اپنا جو کریکٹر ہے, جو اس کا ایک مقام ہے, وہ سب گرا کے اس مرد کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھ جاتی ہے کہ بس تم جو ہے وہ میری محبت ہو.
اب آپ ایک شوہر کے قدموں میں بیٹھتی تو اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ کی منگنی ہوئی ہے، ابھی آپ کسی کو جانتی نہیں ہیں اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر آپ اس سے بھیک مانگ رہی ہیں محبت کی، تو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی ڈگنیٹی کو ختم کر رہی یا ہیں. 1.5-2 مہینے کے اچھا وہ ریلیشن میں لڑکا بس نہیں آپ رہے کہتی گا، ہیں میں وہ جان دے لڑکا دوں گی ساتھ اپنی، چلے تم گا نے ہی شادی نہیں کی نہیں. تو جس وقت اس کو پتہ چل گیا نا یہ لڑکی جو ہے وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی ایموشنز میرے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئی ہیں، اس نے کہنا ہے یار کچھ بھی کر لو اس نے میرے ہی پیچھے آنا ہے، اس نے بالکل ریلیکس ہو جانا ہے. مرد اس وقت تک ریلیکس نہیں ہوتا جس وقت تک عورت اپنے منہ سے یہ نہ بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. جس دن آپ نے اپنی محبت کا برملا اظہار کر دیا کہ آپ مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، مرد وہاں ایزی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ میری ہے، اس کو لگتا ہے یہ میری ہے. اور عورت ہمیشہ اس دوڑ میں پھرتی رہتی ہے، اس سوچ میں، اس ایموشن میں جو ہے وہ بہتی رہتی ہے کہ کیا یہ میرا ہے. تو اسی چکر میں دھوکے بھی تو کھاتی ہے نا نبیہ بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے، آپ بلکہ زیادہ اچھے ہم اگزامپل دے سکتی ہیں کہ کتنے دھوکے جو ہے وہ مرد کی طرف سے عورت ہی کھاتی ہے. بالکل کر رہا ہوتا ہے فلرٹ، بالکل کر رہا ہوتا ہے، آگے کہیں اور بھی کیا 5-4 ٹانکا فٹ ہوا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو ایسے خواب دکھا رہا ہوتا ہے اپنی سچی محبت کی جس کو وہ بالکل ایک حقیقت کے طور پہ جو ہے نا ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے. اور وہ سوچتی ہے یہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو میرا عاشق ہے، یہ تو میرا دلدار ہے، بس میں تو سب کچھ اس کی ہوں، یہ میرا ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کر کے تو بس زندگی بدل لوگوں دوں کو گی. تو آج کل ڈاکٹر بھی وہ پسند آتے ہیں جو محبت کی بات کریں، جو آپ کی محبت میں آپ کا ساتھ دے رہے ہوں. میرے پاس جب اس طرح کے کپلز آتے ہیں نا اور وہ ان کی کوئی آپس میں جو کلیشز چل رہے ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو میں ان کو 1-2 شعر ضرور سنا دیتی ہوں. وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ تو خود بڑا جو ہے وہ اس طرح ہر ڈاکٹر کی طرح ڈیل نہیں کرتی ہیں، بڑا آپ کا ایک سافٹ کارنر ہے محبت کے حوالے سے. دیکھیں محبت تو ایگزسٹ کرتی ہے، محبت تو دنیا کا ایک الہامی تحفہ ہے، محبت دلوں میں بسنے کا ایک فن ہے. محبت ایک ایسی خوبصورت جو ہے وہ ایسے خوبصورت لمحات کو کہتے ہیں، ایک ایسی خوبصورت جو ہے وہ انسان کو کہتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کا سب کچھ ہے. اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، آپ محبت کی گہرائی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. اچھا محبت اندھی ہوتی ہے یہ 100% ٹھیک ہے، بلکہ میں اس کو کہتی ہوں 200% ٹھیک ہے. سامنے والا کتنا ہی کوجا کیوں نہ ہو محبت ہو جائے وہی آپ کے لیے جو ہے وہ پرنس چارمنگ ہے، آپ کے لیے وہ آپ کا جو ہے وہ شہزادہ چارلز ہے اور آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتی چلی جا رہی ہیں. اچھا یہ جو فینٹیسی ہے نا ایک محبت کی یہ بڑے مزے کی ہے. شروع میں جب محبت ہوتی ہے نا آپ بڑے فینٹیسی ورلڈ میں ہوتے ہو، آپ ایک جو ہے وہ پرنسز ہیں اور وہ ایک پرنس ہے اور آپ کی اپنی ورلڈ ہے، اپنی سلطنت ہے، جو مرضی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 مہینہ گزرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مہینہ گزرتا ہے اور پھر تیسرا مہینہ، ملنا جلنا زیادہ ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم زیادہ دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا، دھڑکنیں بھی تیز ہوتی ہیں نہ ملنے سے، اپنی ایموشنز بھی جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہیں، رونا بھی آتا ہے دوسرا شخص اگر آپ کے سامنے نہ ہو. یہ ساری فیلنگز آپ کی 3 ماہ تک رہتی ہیں. مگر اس میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا اس وقت کہ نہیں پتہ انفیکچویشن چل رہا ہے نا، یا ریئل لو ہے. ہاں نہیں پتہ چل رہا. اچھا میں ریئل لو کی بات کر رہی ہوں. اچھا یہ آپ ریئل، ہاں میں ریئل لو کی بات کر رہی ہوں. اگر واقعی کوئی شخص آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایون آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میرے پاس جو سلیپنگ ڈس آرڈر میں لوگ آتے ہیں آپ یقین کریں ان میں زیادہ تر عاشق لوگ ہیں. اچھا وہ جنہیں عشق ہو گیا، محبت ہو گئی. خیر عشق تو اللہ کے ساتھ میں اٹیچ کرتی ہوں، وہ تو بندے کے ساتھ ہے نہیں، لیکن جو محبت کے مارے ہوئے، محبت میں ستائے ہوئے، کہیں شادی ہو گئی ان کی محبت کی نہیں مل سکی، بھول نہیں پا رہے، 26 سال ہو گئے، شادیاں کہیں اور کر لی ہیں لیکن محبت نہیں بھول پا رہے. اچھا تو میں نے کہا بھائی مرد جو ہے نا وہ محبت نہیں بھول پاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد کی ایموشنز ایک تو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اگر وہ ان پر کام کرے تو، اور اگر اسے کسی سے محبت ہو جائے تو وہ پھر اسی در کا فقیر ہو جاتا ہے. اچھا آخری ٹائم چل رہا ہے، میں نے کہا کچھ ایک آپ نے انٹرویو کیا ابھی دانیہ شاہ کا جو کہ ایکس عامر لیاقت کی وائف تھی، تو ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. بڑا ایموشنل سا انٹرویو تھا، اس میں آپ نے کیا دیکھا، کیا تکلیف تھی، کیا ایموشنز تھے جب دانیہ کا آپ نے انٹرویو لیا؟ کیونکہ ایک عورت ٹو عورت میں نے دیکھا پہلی مرتبہ اس طرح کا انٹرویو گیا. ایز فار ایز آئی ہیو سین میں نے دیکھا یوٹیوبرز بہت زیادہ اپنے عجیب سے گندے گندے تھم نیلز لگا کے ان کو انٹرویو کرتے تھے، بٹ پہلی مرتبہ اس طرح کا آپ نے انٹرویو کیا which is مجھے تو بہت اچھا لگا. تو آپ کچھ اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ کیسا پایا، کیا پایا آپ نے، کیا سچائی تھی؟ فضا آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں اور میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں میں سے پازیٹیو چیزیں ڈھونڈتی ہوں.
ایک برا شخص بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے, اس میں بھی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ 20 سال کی ایک معصوم سی بچی ہے, میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں, میں نے اس کو پورا آبزرو کیا. لوگوں نے کہا ڈاکٹر نبیہہ کو کیا ہو گیا ہے, اس کا جو ہے وہ انٹرویو کر رہی ہے, یہ اچھی لڑکی نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ یہ اچھی ہے یہ اچھی نہیں ہے یار؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں, یا اس کو اچھا کہہ رہے ہیں, یا مجھے اچھا کہہ رہے ہیں اس کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں, کسی کے پاس. آپ کو میں پسند ہوں, ویل اینڈ گڈ, نہیں پسند آپ اسکرال کریں, آگے نکل جائیں. لیکن آپ رک کے وہاں پہ گالی نکالیں, رک کے وہاں پہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, یہ آپ کے ذہنی خرافات تو ہو سکتے ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بیہیویئر غلط تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ یہ اچھا کام نہیں کر رہے, آپ کی تربیت, آپ اپنے خاندان کا تعارف دے رہے ہیں اگر کسی عورت کو گالی نکال رہے ہیں, یا کسی عورت کے کریکٹر پہ آپ جو ہے وہ انگلی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دانیہ شاہ سے جب میں نے پوچھا, آپ یقین کریں اس کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ شیورنگ میں تھی, اس ٹائم وہ پراپر انزائٹی میں تھی. جب میں نے اسے عامر لیاقت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی, اس کی زندگی کے وہ 2 سال جو ہے اس نے اس کو ذہنی مریضہ بنا دیا ہے. وہ اس ٹائم مینٹل ڈس آرڈر میں ہے, مینٹل سٹریس میں ہے, پریشان ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں سوائے اس کی فیملی کے. ایون اس کی فیملی کے لوگ بھی جو ہے انہوں نے اس کو مس یوز کیا. وہاں پر وہ بتاتی ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے تھم نیل لگا دیتے ہیں, ان تھم نیل سے جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان تھم نیل کی وجہ سے اس کا کریکٹر بہت زیادہ بدنام ہوا. میں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے اس کو بلایا, وہ صرف میری خاطر لاہور آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو سن کر اپنے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بحال کیا ہے, اور میں اس سٹریس سے نکلی ہوں. میں نے سنا کہ وہ یوٹیوبرز جو ہے اسکرپٹ بھی لکھ کر دیتے ہیں ان کو کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے, یہ بولنا ہے جب میں سوال کروں. جی یوٹیوبرز نے اس کو اسکرپٹ لکھ کے دیا کہ آپ نے یہ بولنا ہے, تو آپ نا اسے مشہور ہونے کا, دیکھیں مشہور ہونے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے, لیکن کسی کو اس طرح غلط طرف لگانا, اپنے ویوز لینے کے لیے کسی کو غلط پریٹینڈ کرنا. میں یہ 2000 روپے کا مائک اٹھا کے جو خود ساختہ یوٹیوبر پھر رہے ہیں نا, مجھے یہ ویسے زہر لگتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, انہوں نے میرے حوالے سے جو گند مچانا ہے یہ مچائیں, لیکن وہ 2000 روپے کا مائک اٹھا کے جو خود ساختہ چینل بنا کر بیٹھا ہوا ہے, یہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, کوئی جرنلزم نہیں ہے ان کی. میں نہیں مانتی ان کی جرنلزم کو. ان کو اچھے طریقے سے ایف آئی اے بھی بھگتے گی, اور ان کو اچھے طریقے سے اب یہ کوئی غلط کام کریں گے تو سائبر کرائم جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے, اور میں خود ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہوں, میں خود ان پر جو ہے وہ کیس کرواؤں گی. زبردست, تھینک یو سو مچ نبیہہ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور آج آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ عورت جو ہے اتنی ایموشنل کیوں ہوتی ہے, اور عورت کو اتنا ایموشنل اٹیچ کسی کے ساتھ نہیں ہونا ہے, اور اگر ہونا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری پہ, آپ کو نتیجہ پتہ ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ اگر فیملی انہیریٹڈ ہے, فیملی فیکٹرز ہیں, تو پھر اس طریقے سے اگر ان کو خوف ہے کہ وہ بھی ڈائبٹیز کا حصہ بن سکتے ہیں, ان کو ہو سکتی ہے, تو آج یہ والا جو شو ہے ضرور دیکھیں. آپ کو ہم بہت ساری ایسی پریکاشنز کے بارے میں بتائیں گے, اور ہم خاص جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. کین ڈائبٹیز بی ریورسڈ؟ کیا ہم نارمل لائف واپس میں گزار سکتے ہیں؟ کیا بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے ڈائبٹیز؟ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ واپس ہو سکتی ہے, مگر اس میں بھی اتنی شیورٹی نہیں ہوتی ہے. بٹ خیر, ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان ہیں, ماہرین ہیں, جن سے ہم یہ سارے سوال جانیں گے. جو مت ہے ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے. پروفیسر ڈاکٹر عامر خان صاحب ہیں, ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہیں آن سیٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ آئی نو بہت بزی پرسن ہے, بٹ آپ نے ہمارے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے رہنمائی کے لیے ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, کیا یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے؟ بندہ نارمل اپنی لائف گزار سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. جو ریورسل ہے اس کے پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. میڈیکلی ریورسل کہتے ہیں کہ بیماری کا ختم ہو جانا, اس کا جڑ سے اکھڑنا یا اس کا دوبارہ نہ ہونا, یہ ریورسل کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک. امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن جو کہ دنیا کا ایک مستند ترین اور معتبر ترین ادارہ ہے شوگر کے اوپر, تو ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ ڈائبٹیز کے لیے ریورسل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ریمیشن استعمال کریں. ریمیشن کا مطلب ہے اردو میں اگر کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں کمی. یس. تو ریمیشن کی جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ ایک مریض ہے, اس نے اپنی لائف سٹائل سے اگر وزن زیادہ ہے یا ڈائٹ کو اس نے اختیار کی ہے اور ہیلدی لائف سٹائل ایکسرسائز وغیرہ کر رہا ہے, اور اس سے اس نے اپنا شوگر کنٹرول کر لی ہے, اور وہ کنٹرول شوگر 3 ماہ تک رہتی ہے, اور اس دوران کوئی دوائی نہیں لیتا,
تو اس کو ریمیشن کہتے ہیں. تو ریمیشن میں ہم اگر میڈیسن نہیں لیتے از دیٹ اوکے ٹو جسٹ؟ یس، ریمیشن میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں دوائی نہیں لی جاتی، لیکن لائف اسٹائل بڑا ویجیلنٹلی اور ریلیجیسلی اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، وزن کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، ایکسرسائز ڈیلی کرنی پڑتی ہے، ڈائٹ کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، یہ ہے. لیکن یہ بہت کم پیشنٹس میں ہوتے ہیں، یہ 100 میں سے 1 سے 4% لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں اس اور سر یہ صرف ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے ہوتا ہے؟ صرف ٹائپ 2. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کالز بھی شامل کریں گے. اگر آپ کی شوگر بہت ہائی رہتی ہے اور کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، پروفیسر عامر خان صاحب، ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں ہمارے شو پہ. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر عامر خان صاحب موجود ہیں. ہم ڈائبٹیز کے اوپر بات کریں. گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے اسپیشلی وہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو پریگننسی کے دوران یہ والی گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ریورس نہیں ہوتی، اور کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریورس ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، گیسٹیشنل ڈائبٹیز جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پریگنینسی کے دوران ہی ہوتی ہے، اور پریگنینسی کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف وجوہات کے اوپر. اگر ان کی خاتون جو پریگننٹ ہے ان کی شوگر جو دوران پریگنینسی کنٹرول رہی ہے تو پھر چانس زیادہ ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر دوران پریگنینسی شوگر بڑی رہتی ہے، کنٹرول نہیں رہتی، یا وہ دوائیاں نہیں لیتی صحیح طرح سے، خاص طور پہ انسولین ریکمینڈ کی جاتی ہے پریگنینسی میں. اب تو خیر ایک گولی بھی ہے، انہوں نے بھی کہا وہ بھی لے سکتے ہیں پریگنینسی کے دوران انسولین کے علاوہ. جی سیف اور پریگنینسی ہے، لیکن زیادہ تر انسولین ہی دی جاتی ہے. ہاں، تو وہ اگر اس سے کنٹرول رہتی تو پھر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ شوگر جو ہے پریگنینسی کے بعد کنٹرول رہے اور نہ ہو، ختم ہو جائے. اچھا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریگنینسی میں چونکہ پوری طرح کنٹرول نہیں کر پاتی، وہ زیادہ رہتی ہے، شوگر بڑی رہتی ہے، تو پھر پریگنینسی کے بعد بھی کیری آن کرتی ہے. اچھا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی پہ ہوئی شوگر، پھر ٹھیک ہو گئی پریگنینسی کے بعد، پھر دوسری پریگنینسی میں پھر ہو گئی. تو ایک دفعہ پریگنینسی میں ہو جائے تو پھر دوسری پریگنینسی میں ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں پیشنٹ کو اپنی لائف اسٹائل موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر وزن زیادہ ہے، یا اگر اس کو بلڈ پریشر ہے، یا ایکسرسائز وغیرہ یا ڈائٹ ہے، تو سب کو اس نے فالو کرنا چاہیے اس کو. اب پروفیسر صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے شکار عورتیں ہیں، جب بچہ ہو جاتا ہے تو کیا بچے کو بھی پھر آگے یہی چیز پرابلم فیس کرنا پڑے گا؟ کیا وہ بھی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوگا؟ جی بالکل، بچے میں رسک ہوتا ہے شوگر کے ہونے کا، کیونکہ ایک تو بچے کا سائز بڑا ہوتا ہے، میکروسومیا اسے کہتے ہیں، بڑے بیبیز ہوتے ہیں، اور اس میں رسک ہوتا ہے کیونکہ اس میں چربی اکٹھی ہو جاتی ہے جگر میں اور لبلبے میں، تو اس میں پھر انسولین کی ریلیز نسبتاً کم ہوتی ہے، تو اس میں شوگر کا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. سر کتنے % چانسز ہوتے ہیں یہ؟ اس میں کوئی اسٹڈیز تو ایسی سچ ہمارے ملک میں نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر مدر کنٹرول رکھے شوگر تو پھر چانس کم ہے. اچھا. لیکن اگر مدر نے ان کنٹرول رکھا ہے، لاپرواہی کی ہے، شوگر ان کنٹرول رہی ہے، زیادہ رہی ہے، تو پھر رسک جو بچے میں ہونے کا ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے. آل رائٹ. اور یہ جو دوائیاں ہم جسے سنتے ہیں، جتنی بھی جو شوگر کی دوائیاں ہوتی ہیں، کیا یہ صرف دوائیاں کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے، شوگر نارمل رہتی ہے؟ جیسے ہی دوائی چھوڑ دو تو شوگر برباد ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ کیا اس میں بات سچائی ہے؟ جی اس میں کافی حد تک درست بات ہے، لیکن شوگر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں صرف دوائیوں کا رول نہیں ہے، اس میں لائف سٹائل کا بڑا رول ہے کہ انسان ایکٹیو لائف رکھے، ڈائٹ صحیح رکھے، بلڈ پریشر صحیح رکھے اپنا، اور کولیسٹرول وغیرہ کو مینٹین رکھے صحیح طرح. یہ بی ایم آئی جو ہوتی ہے 30-35 والی، یہ اس کے بارے میں بھی بتا دیں. جی بالکل، بی ایم آئی جتنی زیادہ ہوگی اتنا رسک شوگر کا بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ دل کے امراض، بلڈ پریشر سارے بڑھ جائیں گے، تو اس کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے، لوور اس پہ رکھنا ہے. تو بی ایم آئی کا بھی اپنا ٹیسٹ کروا لیں جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہتر ہے چاہیے. اور شوگر کے مریض کو ہول ایسی کیلکولیشن ہی ہوتی ہے، وہ مطلب ایک تو ہے نا بی ایم آئی کیلکولیشن ہے. جی بالکل. اچھا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی یہ کیلکولیشن اپنے ہاتھ میں رہے. اچھا، لبلبا کی ایک بات اگر کریں کہ اگر خراب ہو گیا ایک بار، پھر کیا بالکل کنٹینیوسلی دوائی تو پھر رکھنی پڑے گی نا؟ پھر تو دوائی نہیں چھوڑ سکتا بندہ اگر لبلبا ٹوٹلی. نہیں، لبلبا میں صرف شوگر کی انسولین کی ریلیز نہیں ہوتی، اور بھی کئی انزائمز ہوتے ہیں مطلب جو ڈائجیشن میں ہیلپ فل رہتے ہیں، پروٹین کی ڈائجیشن میں، کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن میں جو ہے انزائم ہیلپ کرتے ہیں ان کو ہضم کریں، وہ بھی لبلبے سے اسکریٹ ہوتے ہیں. تو شوگر کا ایک پارٹ ہے، ایک سیل ہوتے ہیں بیٹا سیل جنہیں کہا جاتے ہیں، وہ انسولین ریلیز کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کی بات آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر تو شوگر کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اور اگر وہ پارشلی خراب ہے، تھوڑا کام کر رہا ہے، تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے شوگر کے ہونے کا، کیونکہ انسولین ریلیز جتنی کام ہوگی اتنا رسک شوگر کا بڑھتا جائے گا. سر ہمارے آفس ہے ادھر، کسی نے نا ٹیسٹ کروائے 3 ڈفرینٹ لیبارٹریز سے. تینوں لیبارٹریز جو ہے ان میں ٹیسٹ ڈفرینٹ آیا. ایک میں 5.1 آیا، ایک میں 5.9 آیا، ایک میں 6.3 آیا. یہ تینوں ٹیسٹ الگ الگ تھے. اب ہم کون سی والی لیبارٹری کا ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح مانیں؟ کیونکہ تینوں ہی اچھی بڑی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے آیا. وہ یہ بھی بڑی پریشانی والی بات ہے، لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی. ہاں، یہ غالباً آپ بات کریں HbA1c کی جو پرسنٹیج میں ہوتا ہے کہ 5.9 5.1 یا 6 جو. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے لیبس کے اوپر، لیکن جو اوتھینٹک لیبز ہیں، بے شک 2 بڑی لیبس، میں نام تو کسی کا نہیں لیتا، جو بھی 2 اسٹینڈرڈ کی لیبس سے آپ کروا لیں اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ جو ہے
یہ 2-2.5 ماہ پہلے کی شوگر بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ 100 جو ریڈ سیل ہیں اس میں سے کتنی پرسنٹ اس کے ساتھ گلوکوز اٹیچڈ ہے, اسے HbA1c کہا جاتا ہے. جی یہ دیکھنا ضروری ہے پھر, ہے نا. تو پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ موٹے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کو شوگر ہوتی ہے؟ کسی بھی موٹے بندے کو دیکھیں تو کیا وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ شوگر کا پیشنٹ ہے؟ نہیں, 100% تو ایسی بات نہیں ہے. موٹاپے کے ساتھ ساتھ موٹاپے ایک رسک فیکٹر تو ہے شوگر کے لیے, اور اس کے لیے دل کے امراض کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, اور آسٹیو آرتھرائٹس وغیرہ کے لیے. لیکن صرف موٹاپے ہی ریزن نہیں ہے, کئی دفعہ سیم لوگوں میں شوگر ہو جاتی ہے. لوبلوبی کی ایکسکریشن کم ہے, انسولین کی کم ہے, یا اس کے اگینسٹ مدافعت ہے, ریزسٹنس ہے, تب بھی شوگر ہوگی. اور سر وہ جو آپریشنز وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں لوگ, سرجری کراتے ہیں اپنے پیٹ وغیرہ کی, آپ کو پتہ ہے, تو وہ فیٹ ڈیزالونگ کے اس طرح سے پورا سرجیکل پروسیس سے گزرتے ہیں. تو اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اور موٹاپے کا شکار ہے, اوبیسٹی, اس کو اس طرح کی پرابلمس ہے, تو کیا وہ سرجری کی طرف جا سکتا ہے؟ از دیٹ سیف ٹو گو؟ جی بالکل سیف ہے, کیوں نہیں سیف, کیونکہ اس میں اگر بہت زیادہ موٹاپا ہے اسے بیریٹرک سرجری کہتے ہیں, اور سرجن اچھے سرجن ہو تو اس کی سارا لپڈز اور اس کی جو چربی ہے نکال لے گا, اس سے کافی اس کا بوجھ کم ہو جائے گا اس کی باڈی پہ, اور اس طرح شوگر کا کنٹرول ہونا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا, اور یہ جو ہم پھل وغیرہ کھاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں, سبزیوں کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ کاربوہائیڈریٹس تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بالکل کم سے کم استعمال کرنا ہے, شوگر تو بالکل ہی نہ ہونے والی, یہ جو وائٹ شوگر وغیرہ ہوتی ہے, مگر یہ کاربوہائیڈریٹس بھی نہیں کھانا, کچھ نہیں کھانا, کافی چیزوں کے پرہیز دے دیتے ہیں ڈاکٹرز آپ لوگ. تو آپ اس کے بارے میں ذرا ہمیں مت بتا دیں کہ فروٹس کون سی ایسی کھا سکتے ہیں جس میں شوگر کی مقدار بہت نارمل ہو, نارملائز ہو, اور ان کو کوئی تنگ نہ کرے؟ دیکھیں شوگر کی جو جس طرح فرما رہی ہے نا فروٹ کا, تو فروٹ تو کھانے چاہیے, وہ تو ہر ڈائبٹک پیشنٹ کو آپ ریکمینڈ کریں کہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ فروٹ کی سرونگ لے. اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی شوگر کے اوپر کا, تو شوگر بالکل ویل کنٹرولڈ ہے, بالکل بارڈر لائن سے بھی نیچے ہے, تو اس کو تو سارے فروٹس الاؤڈ ہیں سوائے چاند جیسے انگور, کھجور, کیلا, آم وغیرہ, اس کو کم استعمال ہونا چاہیے. لیکن اگر باقی جو شوگر کنٹرول رہتی ہے تو یہ تو سارے پھل کھاتے ہیں, جیسے امرود ہو گیا, سیب ہو گیا, مالٹا ہو گیا, کنو ہو گیا, ناشپاتی ہو گئی, چیکو ہو گیا, یہ سارے پھل کھائے جا سکتے ہیں. جامن ہو گیا, واٹر میلن, تربوز ہو گیا, یہ سارے لیے جا سکتے ہیں. اور سر یہ جو سرونگ آپ بول رہے ہیں تو اس میں کتنی کوئی سرونگ, ایک پھل سارا دن کے مقدار میں, اگر ایک امرود, کتنا سرونگ کتنا ہونا چاہیے؟ سرونگ ایک دوپہر کے ٹائم پہ بیفور لنچ وہ ایک سیب چھوٹا سا لے لیں, شام کے ٹائم پہ وہ ایک ناشپاتی لے لیں, یا ساتھ کو امرود لے لیں. مطلب اس طرح کی 2-3 پھل چھوٹے چھوٹے سائز کے لیتے ہیں, تاکہ ان کے اینٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں پھلوں میں ہوتے ہیں, نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ, جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہماری بیماری کے خلاف لڑتے ہیں, اور یہ کینسر جیسے موذی امراض کے خلاف بھی ہیلپ فل رہتے ہیں. تو سر یہ جو شہد ہے یہ کھا سکتے ہیں؟ اگر صحیح خالص شہد ہے اس کو کھا سکتے ہیں؟ جی شہد پہ اگین وہی ہے نا کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے, اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور شوگر کنٹرول ہے, تو پھر تو 1 آدھ چمچ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے روز کا. لیکن اگر شوگر بڑھ رہی ہے یا کنٹرولنگ, پھر اس کی احتیاط رکھنی چاہیے. اور اگر شوگر نہیں ہے تو پھر تو ایسے بے ضرورت آپ جتنا لیں, مطلب 1-2 چمچ 3 لے لیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی اچھی فصل کٹ رہی ہے گنے شنے کی, آپ کو پتہ ہے, تو صحیح والی شکر آ رہی ہیں, تو یہ سب استعمال کیا جا سکتا ہے, یا کیونکہ وائٹ شوگر تو آپ لوگ ڈائبٹیز میں بالکل ہی منع کر دیتے ہیں؟ وائٹ شوگر ڈائبٹیز کے علاوہ بھی منع ہے, ڈائبٹیز کے علاوہ بھی دیٹس ناٹ گڈ, وہ اچھی نہیں ہے کسی کو بھی, ہر ایک انسان کے لیے. اتنا کیمیکلی ریفائن کر کے شوگر کا نہ بھی مریض ہو تو اس کے لیے جو وائٹ شوگر ہے مفید نہیں ہے. اچھا, تو آپ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو گڑ ہے, شکر ہے, اٹس سیف ٹو ہیو. بالکل, یہ پروسیس چونکہ نہیں ہوتی, را ہوتی ہیں, تو اس میں ذرا بہتری ہے. مگر وہ بھی کنٹرول پیشنٹ کنٹرول, ہر چیز تھوڑی مناسب مقدار میں نہیں چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, آپ نے سنا ہوگا مشہور سینگ انگلش میں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اس لیے سر کوئی اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز شوگر کے بارے میں کوئی ایسی بات جو شوگر پہ تو کافی سیمینار اور کافی ٹاک شوز ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ لائف اسٹائل سادہ رکھیں, سمپل رکھیں, اور ایکٹیو رہیں, فزیکلی ایکٹیو رہیں, ایکسرسائز بھی کریں, ایکسرسائز کریں, اور ہفتے میں 3 دن 4 دن تو ضروری کریں, 4-5 دن کریں, بلکہ 7 دن ہی کریں, کیونکہ اتنا کیا ہماری مصروفیت ہوتی ہے کہ گھنٹہ اپنے لیے اسپیئر نہیں کر سکتے. بے شک. اور لوگوں سے اچھا سلوک رکھیں, کیونکہ جو خوش دلی ہوتی ہے اور یہ چیز ہوتی ہے لوگوں سے اچھا سلوک اور صلہ رحمی بڑی اس کا بڑا ثواب ہے. اس کے ثواب کے علاوہ فزیکلی بھی اس کے بڑے فوائد ہیں, کہ انسان کو سکون ملتا ہے, دوسرے کو خوشی دینے میں انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ ایسے نہیں ملتا. بے شک, کیا بات کی ہے سر نے, پورا شو لے لیا آج یہ بات کہہ کے کہ واقعی جو صلہ رحمی ہے اس کا بڑا ساتھ, اس کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو یہ دنیا, یہ کائنات جو ہے آپ کو وہی ریورس بیک کرے گی, جو آپ کسی کا اپنی جو چیز اچھی نیکی, کوئی اچھی بات, اچھا کام جو ہے اس کائنات کو لوٹائیں گے, وہ آپ کو واپس کائنات لوٹائے گی. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو پھر آپ سکون کی نیند جب سوئیں گے اور اچھی نیند سوئیں گے تو پھر آپ کو شوگر بھی نہیں ہوگی, کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی. جب آپ بے چین نیند سوئیں گے اور رات سو نہیں سکیں گے کسی کا برا کر کے, کسی کا پیسہ کھا کے, کسی کو تذلیل کر کے, کسی کو ذلیل کر کے, تو پھر آپ ساری رات سو نہیں سکیں گے. ٹیک اے بریک. تھینک یو سر.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी हम बात पता है किस बारे में करेंगे? जो नींद की खुमारियाँ हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इतनी जो काहिली, सुस्ती, उठने का दिल नहीं करता बिस्तर से। मेरा तो बहुत दिल करता है, मैं तो टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ। 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद तो मुझे, मैं वो कहते हैं ना आखिरी नवाला ऐसे मुंह में खा रही हूँ तो मुझे वहीं नींद आना शुरू हो जाती है। मैं तो बड़ा टाइम पे सोती हूँ। मेरी छुट्टी वाले दिन भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। फ़लाल की भी आदत है, मेरी भी आदत है, ठीक है। तो ये खैर ये आदत बनानी पड़ती है, रूटीन में आना पड़ता है ज़िंदगी में। मगर जो लोग इस चीज़ से हट जाते हैं, अपनी रूटीन से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं किसी भी वजह से, कोई जॉब की वजह से, कोई लेट नाइट जॉब की वजह से, या फिर फजूल की किसी टेंशन या कोई परेशानियों की वजह से, फ़िक्र की वजह से, या फिर किसी इश्क माशूकी के चक्कर में रातों को फ़ोनों पर बच्ची के साथ बात करनी होती है उस चक्कर में, या फिर सोशल मीडिया का दौर है तो सारे जो है ना ऐसे ही लगे रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि किसने क्या किया है, किसने क्या पहना है, किसने क्या खाया, कौन क्या गया है। तो इस चक्कर में भी ये सारी ख़राबियाँ हैं। तो मैं ये कह रही थी कि इसको बैलेंस करने के लिए, इसको लाइफस्टाइल को नॉर्मल करने के लिए हम अपनी रूटीन में कैसे वापस आ सकते हैं कि हमारी नींद वापस आ जाए। आपको पता है जो नींद का सर्कल डिस्टर्ब होता है ना, उसकी वजह से हमें दुनिया की जितनी बीमारियाँ, आप जिसके जो नाम नए नए किस्म के जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, वो बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं सिर्फ नींद डिस्टर्ब करने की वजह से। नींद का जो साइकिल है, वो जो 6 से 8 घंटे की नींद है, जब तक आप अपनी पूरी नहीं करेंगे आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप सेहतमंद हो ही नहीं सकते। चाहे आपकी शक्ल हो, चाहे आपकी जल्द हो, चाहे आपका जिस्म का कोई भी आर्गन हो, वो सही काम नहीं कर सकता। जैसे एक गाड़ी को गियर ऑयल की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह हमारे पूरे जिस्म को एक डीप स्लीप नींद की ज़रूरत होती है। तो आज हमारे पास एक मौजूद मेहमान जो हैं, जो कि माहिरीन भी हैं, हकीम हाफिज़ फरहान साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी नींद के साइकिल को ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये बताइएगा कि ये जो नींद है ये डिस्टर्ब हो जाती है मोस्टली ये परेशानियों से, टेंशन से, फ़िक्रों से, या किसी ऐसी टाइप जॉब आप कर लेते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता, आपकी नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप कैसे इसको बेहतर करेंगे? आप बिल्कुल ऐसे ही है। नींद की जो कमी है आजकल ये बहुत ज़्यादा मसला है। इसमें बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं वो यही गिला करते हैं कि हमें नींद बहुत कम आती है। और बाज़ औक़ात होता है कि असल में मसला इसमें क्या है कि हमारी जो आपने जैसे रूटीन बताई कि हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो अगर हम देखें हमारे बाओ-अजदाद में तो अभी भी आज भी वालिदैन देखें सुबह उठते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाना होता है, तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है उन्हें बगैर अलार्म के खुद ही जाग आती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, एक रूटीन बन जाती है। हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो जहनी परेशानी भी, इसका भी अमल दखल नींद के साथ बहुत गहरा है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपके अंदर परेशानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए सबसे पहला काम तो नींद। अब नींद होनी कितनी चाहिए? 6 से 8 घंटे। और नींद का जो सर्कल है वो सबसे बेहतरीन जो है वो इशा की नमाज के बाद। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज़ पढ़ के जाके सो जाना चाहिए। इशा की नमाज के बाद तो किसी मेहमान के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात को सोने का वक़्त है। अगर आप देखें रात को जो टाइम पे सो जाते हैं, अगर वो ना सोएं तो बाद में उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। तो इसमें हमें चाहिए कि हमारा जो नींद का जो दौरानिया है ना, 9 से 10 बजे का या 11 बजे, इसमें बड़ी अच्छी पुरसकून नींद आई हो तो आप ऑटोमेटिकली सुबह के टाइम पे उठ जाएंगे। क्या बात है सर, मैं तो 8 बजे के बाद अपना फ़ोन भी साइलेंट पे कर लेती हूँ, मगर मैंने देखा है दुनियादारी में ना लोग देखते नहीं है कि भाई किसी को 8 बजे के बाद फ़ोन करना बिल्कुल लीगली ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सही आपने बात की। कैसे किस मुंह से फ़ोन करते हैं? मैं तो कहती हूँ कुछ लोग करते हैं ना फजूल में। आजकल तो देखिए मसला क्या है, मेहमान भी इशा के बाद आते हैं, फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं देखते अगला बंदा सो रहा है या नहीं सो रहा है सॉरी। अच्छा, इसमें नींद का जो सबसे बड़ा किरदार है कि अपना टाइम टेबल सेट करें। अक्सर होता कि आप सुबह जॉब पे गए 8 बजे, रात को आए, आपने सोशल मीडिया ऑन किया, देखते देखते 2-3 बज गए। अब जब 2-3 बजे सोएंगे तो सुबह आपने फिर जॉब पे जाना है, तो आपके अंदर जिस्म के अंदर थकावट, सुस्ती, काहली, कमज़ोरी। इसमें एक चीज़ नहीं, हमारे जो ऑर्गन अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अब ये हाथ है, उंगलियां हैं, नाक है, कान है, आंखें हैं, दिल है, हर चीज़ को सुकून चाहिए। अगर आप देखें तो अगर आप बड़ा ट्रैवल करती हैं, बंदा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे अपनी गाड़ी पे या किसी के, तो लगातार 8-10 घंटे 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद ना इतनी थकावट हो जाती है कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। ठीक है, आपके हाथ जो हैं सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम है हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बात की कि कई सुस्ती काहली की वजह से ज़्यादा भी सोते हैं, ज्यादती हो जाती है। ठीक है, अब नींद का जो दौरानिया है वो 6 से 8 घंटे
है। कुछ लोग सोती हैं तो उठते ही नहीं है, बिल्कुल। यानी कि वो उनका उठने को दिल ही नहीं करता। हाँ। अब जो नींद की कमी है ये खुश्की से वाक़या होती है। इसका जिसको भी नींद कम आती हो उसका मिजाज जो होता है वो खुश्क सर्द होता है। हम अपनी टर्म में उसे खुश्क सर्द कहते हैं, उजलाती आसाबी कहते हैं। अच्छा। अब जहाँ पे खुश्की सर्दी बढ़ेगी तो वहाँ पे नींद खत्म होती जाएगी और बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास बालों वाले जो केस आते हैं मैं उनका सिर्फ यही इलाज करता हूँ, बाल ठीक करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खुशी का इलाज करते हैं। देखिए ना, एक ज़मीन है बंजर, अब ज़मीन के ऊपर आपने फसल उगाई, खूबसूरत हरी भरी फसल है, कितनी बड़ी फसल है, उसको आप पानी लगाना छोड़ दें, कुछ अरसा तक पानी नहीं लगाएंगे वो फसल बिल्कुल वो सड़ के झड़ जाएगी और उसके बाद वो क्रैक्स आ जाएंगे, फसल सारी तबाह होगी। इसी तरह हमारी जिल्द है, जब इसे ऑयल नहीं मिलता तो फिर क्या होता है कि ये खुश्की की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, बाल खुश्की की वजह से झड़ जाते हैं। तो ये फरहान साहब इसी का इलाज यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जी, ये कौन सी ऐसी आप हमें दवाई बताएंगे, क्या बताएंगे जिससे जो है ये हमारी सिलसिला सबसे ये पहले ठीक हो तो जाए? खुश्की को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये देसी घी है। देसी घी दूध में मिला के अगर पिया जाए, 1 कप दूध में 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच शहद का मिला के पिया जाए तो ये खुश्की को तोड़ता है। अगर सुबह निहार ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये रोगने का सर एक सेकंड मैं इसको क्लियर भी कर दूं क्योंकि कुछ लोग ना फिर बाद में मुझे बात करते हैं। ये सैचुरेटेड फैट होता है, ये सबको पता है। आपने जिस तरह से हकीम साहब कह रहे हैं कि इसको दूध में आपने पीना है, दूध में पी सकते हैं, मगर वो लोग जो साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो वर्जिश भी कर रहे हैं, जो आगे से इसको बर्न भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फैट इसका बर्न नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट सैचुरेटेड फैट है, फिर आपको इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। जिस तरीके से कहा है वो पी सकते हैं, मैं पीती हूँ मगर मैं बर्न करती हूँ, तो ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ वेरी गुड। मैं पीती हूँ मगर मैं फ़ैट बर्न करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, घंटा लगाती हूँ, ठीक है। दिस इज़ देसी घी और दिस इज़ खालिश शहद। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं रेगुलरली करती हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच ये और देसी घी। ये फराल भी पीती है दूध में, देसी घी 1 छोटा चाय का चम्मच पी लेती है। ये बहुत ताकत देता है। ये तो पहलवान भी पीते हैं, मगर पहलवान अखाड़े में जाके लड़ते हैं, ये बात सोच लीजिएगा। हम आपको जो भी चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, बता रहे हैं, इसके पीछे ये ना किया कीजिए कि बस आपने ये खाया है और फिर जाके सो गए, सुत्ती पईनू जगाया माही, ऐसे नहीं करना। सही यहाँ ना बिल्कुल ये ज़बरदस्त बात कही। इसी तरह ये जो हमारी हामला ख़वातीन होती हैं वो अक्सर देसी घी इस्तेमाल कर लेती हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं करती, काम नहीं करती, तो इस वजह से उन्हें वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो वो कहती हैं नहीं जी देसी घी तो जाए, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन बात यही है कि अगर आप इसको डाइजेस्ट करेंगे, आपका निज़ाम ठीक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। उसके बाद हमारे पास है जी रोगने बादाम। रोगने बादाम नींद के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में या दूध में मिला के पिएं, लेकिन इसका तरीका यही होता है कि आप सुबह के टाइम निहार ले लें या फिर रात को खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद लें। उसके बाद लेने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें, उसके बाद आप सो जाएं। तो ये बेहतरीन चीज़ है नींद लाने के लिए। उसके बाद कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है इससे तेज़ चीज़ मैंने कोई नहीं देखी नींद को लाने के लिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो इसका इस्तेमाल करें। 1 कप गर्म पानी या दूध में 1 चम्मच इसका मिला के उसमें शहद या गुड़ मिला सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। शहद या गुड़ कैसे, किस तरह? मीठा करने के लिए। अच्छा, इसको मीठा करने के लिए कि 1 कप आपने गर्म पानी लिया या दूध लिया, उसमें आपने 1 चम्मच इसका डाल लिया और साथ आपने मीठा करने के लिए शहद का 1 चम्मच डाल लिया। अच्छा, ठीक है। गरम करना है सर इसको? हाँ, गाढ़ा होता है। 1 कप गर्म पानी में डालना है। अच्छा, गर्म पानी में डलवा रहे हैं? हाँ जी, गर्म पानी। अच्छा, कैसी बात है, ये खुश्की को तोड़ता है, साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो ये खुश्की की वजह से ही नींद के अंदर कमी पैदा होती है। सर कब्ज के लिए रोगन को भी मिक्स कर सकते हैं? रोगने बादाम का तेल भी बेहतरीन चीज़ है। अगर ये दोनों आप इस्तेमाल कर लें 1-1 चम्मच, तो कमाल की चीज़ है। जो लोग बड़े ही परेशान है, नींद नहीं आती, खुश्की, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जिद है उनके अंदर और पट्ठों का खिंचाव बहुत है, ये रोगने बादाम तो जिन लोगों की ये पट्ठों में खिंचाव उनके लिए सोना है, कमाल की चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये है ये रोगने खशखाश। ये आपने बड़ा नाम मशहूर सुना होगा। ये बेहतरीन चीज़ है, इसको सर के ऊपर मालिश की जाए आहिस्ता आहिस्ता, कमाल की चीज़ है। नींद लाने के लिए फौरी नींद आ जाती है जी। वाह, रोगने खशखाश, इसकी मैं खुशबू सूंघता हूं। उसके बाद इससे भी एक तेज चीज़ है, ये सर पे मालिश रोज रात को सोने के लिए। जी जी बिल्कुल, अच्छी है, बेहतरीन खशखाश। ये तो अक्सर लोग सरदाई में इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में पीने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। सरदाई बनती खशखाश से है। वाह वाह। उसके बाद ये रोगने काहू है, इसका भी हाल यही है कि आप इसको लगाएंगे फौरी तौर पे नींद आ जाएगी। लेकिन किस चीज़ का है? जीरे का? नहीं, काहू। ये देखें, ये दिखा दें, ये जी काहू है।
اچھا دس از زیرے کی طرح لیکن زیرہ نہیں ہے. اچھا زیرہ نہیں ہے, یہ حکیمی آپ کو دکان سے ہی ملے گا, مگر خیر اس کا جب تیل مل رہا ہے تو آپ تیل استعمال کریں جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آپ بات کریں نیند کے اوپر, اگر کسی کو نیند کی زیادتی اور نیند کی کمی ہے, دونوں طریقے سے آپ کو حل بتایا جا رہا ہے. بریک پہ ہم جا رہے ہیں مگر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. ٹیک اے بریک. کم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سلیپ کی جو زیادتی ہے, جو بندہ سویا پڑا رہتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دوائی؟ ایک تو سب سے پہلے چھوٹی سی ایک دعا بتاؤں گا سونے کے لیے. رات کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا طریقہ تھا, وہ دعا پڑھ کے دائیں سائڈ پہ ایسے سوتے تھے, اللہم بسمک اموت و احیا, یا اللہ ہم تیرے لیے جیتے ہیں تیرے لیے مرتے ہیں. بس یہ دعا پڑھا کریں, اس سے ایک تو آپ کی ٹینشن کم ہوگی, نیند اچھی آئے گی, صبح جاگ بھی جلدی آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جی جو بات کی آپ نے کہ نیند جن کو بہت زیادہ آتی ہے, جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, اس کے لیے یہ پتی ہے, پتی کا قہوہ, کالی پتی لے لیں, پتی کا قہوہ. چائے کی پتی؟ ہاں جی چائے کی پتی, یہ چائے کی پتی ہے. اچھا اس کو آپ نے لینا ہے تقریباً کیا لیں کہ چمچ کا چوتھائی حصہ, 2 سے 3 گرام لے لیں, اور اس میں یہ قہوہ بنائیں جیسے ہم قہوہ بناتے ہیں چائے کے لیے. قہوہ بنا کے بیچ میں آپ نے لیمن تھوڑا سا لے کے یہ نچوڑنا ہے, یہ پی لینا ہے, صبح و شام یہ پئیں. آپ کی جو جن کو نیند کی زیادتی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, ان کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اگر اس میں لونگ کا اضافہ کر لیا جائے, لونگ اور دار چینی کا, تو اور ہی زیادہ اچھا ہوگا کہ اس میں ان کی طبیعت اور زیادہ فریش ہو جائے گی. بیسیکلی یہ سلیمانی قہوہ بھی بن گیا دیکھا جائے تو, ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے. ٹرکی میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, ٹرکی میں تو بہت لوگ اور پیتے ہیں. یہ نا اس سے نا سمارٹنس, ویٹ بھی کم ہوگا اور اس سے نیند بھی کم آئے گی. جن لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے, یہ زیادہ تر فربا لوگ ہوتے ہیں کیونکہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے نیند آتی ہے, تو اس سے نا ویٹ بھی لوز ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹیو بھی ہوگا انسان. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا. کچھ ایسی نارمل ٹپس ہیں چھوٹی چیزیں, میں وہ بھی دینا چاہوں گی ساتھ ساتھ. ایک تو کیفین کا, جن کو نیند نہیں آتی کیفین کا استعمال کم کریں. آپ اپنی زندگی سے کافی وغیرہ کو تھوڑا سا کم کر دیں. نکوٹین وغیرہ, جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں وہ اگر یہ چیزیں چھوڑیں تو ان کو ٹائم پہ, بیڈ ٹائم سے پہلے یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں اگر 2-3 گھنٹہ پہلے, تو ٹائم پہ آپ کو نیند آنا شروع ہوگی. اس کے بعد اگر آپ اچھا سا بات لے لیں نیم گرم پانی سے رات سونے سے پہلے, اگر اپنی روٹین میں شامل کریں تو آپ کو بہت سکون والی, باڈی ریلیکس والی, اروما والی نیند نہیں ہوتی, وہ نیند آئے گی. اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر دیا کریں. اگر آپ اس ایکسرسائز کو, ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو تھوڑی سی نا باڈی جب ایکٹیو ہوتی ہے تو نیند جو سرکل ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے, باڈی بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے. آخری ٹپ جو مین ٹپ یہ ہے کہ یا تو عبادت کر لیا کریں, کچھ کتابیں پڑھ لیں, قرآن پاک پڑھ لیں, کوئی حدیثوں کی کتاب کھول کے اس کو پڑھ لیں, یا بچوں کے ساتھ شیئر کر لیں ساتھ بیٹھ کے. تو اس روٹین سے بھی جو ہے نا آپ کو نیند کی جو آپ کی جو سلیپ سرکل ہے وہ اچھا ہو جائے گا. میلیٹونینز آ گئی ہیں بازار میں, ہے نا سر, وہ میلیٹونین کا, مگر کچھ عرصے کے لیے, نہیں کہ زندگی میں اپنے آپ کو اس کو شامل کر لیں. اور کچھ میلیٹونین میں یہ پوچھنا چاہوں گی حکمت میں ہے کوئی حکیمی نسخے میں جس سے میلیٹونینز بنتی ہیں؟ اس سے نا میں ایک آپ کو یہی چیز بتانے لگا تھا کہ یہ ہماری مغزیات جتنی بھی ہے نا, یہ ساری یہ نیند کے لیے کمال کی چیزیں, یہ ساری میلیٹونین والی چیزیں, یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں. اس میں بادام ہے, پمکن سیڈ, کدو کے بیج, کدو کے بیج ہو گئے, اور تل سفید, ہاں جی یہ کیا ہے, تل سفید, اور یہ خشخاش, یہ ساری چیزیں آپ نے, یہ ساری چیزیں یہ استعمال کریں. مغزیات کا استعمال کرنے سے نیند جو ہے بڑی اچھی ہے. تو سر میری بات سنیں, ان سب کی پھکی بنا کے گرائنڈ کر کے 1 چمچ اگر رات کو لے لیا جائے 6 بجے کے قریب, تو وہ اثر کرے گی رات 8-9 بجے, ہے نا؟ ہاں, اس میں جو آپ نے 6 بجے کی بات کی, اینڈ پہ میں بات کرتا ہوں. جو لوگ سورج صبح نکلتا ہے اس وقت کھانا کھاتے ہیں, اور جب غروب ہوتا ہے اس وقت کھانا کھاتے ہیں. شام کو اگر آپ کھانا 6 بجے کھا لیں, 6 بجے کے بعد کھانا چھوڑ دیں, آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی, ڈپریشن بھی کم ہوگی, ویٹ بھی کم ہوگا, بہت ساری بیماریاں اسی سے چلی جائیں گی. یہ صرف ایک سنگل ٹپ سے انشاءاللہ. اور اپنا تکیہ بہت اچھا ڈھونڈے, اگر آپ کا تکیہ اچھا نہیں آپ کو نیند نہیں آئے گی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا کچھ ایسے لوگوں سے مل کے جو بڑے ہی بلیسڈ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم جب دعا کرتے ہیں اولاد کی تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی ایک پہلی جب اولاد نوازتا ہے تو وہ تو اس کی دنیا, ایسا اس کو لگتا ہے کہ اس کی دنیا فتح ہو گئی, اور وہ جو ہے نا تب سب اس دنیا پہ راج کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. سیریسلی, جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سے پوچھئے یہ اولاد کیا نعمت ہے. کتنا بندہ جا کر دربار جاتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, اپنے علاج کراتا ہے, مینٹل ہیلتھ سچویشن سب کچھ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, میں سچی بتا رہی ہوں. تو آج ہمارے پاس جو 2 میاں مطلب کپل ہے, میاں بیوی ہمارے پاس آئے, ان کے ٹوئنس بچے ہیں. ان کی ایک ویڈیو بڑی ٹک ٹاک پہ وائرل ہے, وہ یہ کہ انہوں نے 2 انڈے رکھے
बिस्तर पे और उसको ऐसे उन्होंने चादर उड़ाई और जब चादर हटाई तो उसमें से 2 ट्विंस बच्चे, ओ माशाल्लाह। हमारे पास मौजूद है सबा, अली, हैदर दोनों, अस्सलाम वालेकुम। और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शामीर और शाहवीर। ये शामीर हैं जी नहीं, ये शामीर हैं और वो शाहवीर हैं। नहीं आप मेरे ख्याल से भूल गई हैं। है? आप भूल गई हैं। अच्छा भूल गई हूँ। जी हाँ, ये कौन है? ये शावीर है शावीर और है। वो शामीर। वो शावीर। आप लोगों ने बच्चे अभी बहुत से एक्सचेंज किए हैं। जी जी ये गलती आप लोगों ने की है, मेरे तो पास अभी इतने ट्विन्स हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा इनकी चूचियां हटा दे जरा मुंह से, मुझे तो मजा आ रहा था। क्या हुआ? ये शावीर है ना? आओ शावीर, गोदी आना है। आजा शावीर, मेरी गोदी आजा। अच्छा मेरा बच्चा मोला कोको मुझे आजा खाला की गोदी आजा, गोदी गोदी गोदी। दूसरा भी दीजिए मुझे, इसकी भी चोची हटा दें। अच्छा जी, आप तो खुश नसीब हैं जी अली हैदर साहब, इसकी भी मुंह से चूची हटा दें। अच्छा जी आओ, ये देखें जी, ओ माशाल्लाह, ये होती है बातें, ये है कहानियाँ, ये असल ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो इनकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है ना, ये असल ज़िंदगी है। यार कितना मज़ा आता है यार, 2 बच्चे एक साथ पालने। मैं तो सिर्फ हाँ समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख। क्या हुआ? मैं इनके दुख समझ सकती हूँ। हाँ इनके दुख साझे हैं, इनके दुख अबे क्या कर, अबे क्या कर? अच्छा चलो इधर आओ। हाँ इधर आओ, चलो। अब ये आप पालती कैसे होंगी? सबा बातें तो करो मुझसे। जी जी कैसे संभालती हो? बस सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ। मुझे लगता है आपने तो नौकरी शौकरी सबको छोड़ दी है। जी ऑलमोस्ट छूट गई है बिल्कुल, पिछले 1 साल से बस इन्हीं के साथ ही लगे रहते हैं। क्या करते हैं? मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे के हवाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। से। जी हाँ, क्या हुआ है? इनके लिए तो मुझे उधर बैठना पड़ा। लेकिन ये टेबल तो गिर सकती है भाई, नीचे आ जाओ। ओए हाय हाय, हवा पकड़ना। अबे कैसे पालती हो तुम लड़की? कैसे पालती? आजा आजा, चलो। क्या मैं कैसे पालती हो? बस सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ, सुबह से इन्हीं में लेकर लगी रात रहती हो। और ट्रेन चलाए। यार माशाल्लाह ये तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। अरे मेरे काका क्या हो गया, मसला क्या है? वो देखता है फिर उसके बाद वो भी देखता है। दोनों की तो हरकतें भी एक जैसी लगती बिल्कुल हैं। एक जैसी हैं। भूख एक टाइम पे लगती है, हाँ जी ऐसे ही भूख है, भी एक टाइम पे मांगते हैं। एक टाइम पे। यार कितने मिनट का फर्क है? ये तो 1-2 मिनट का फर्क ही होगा। 1-2 मिनट का फर्क है। बूम 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 बूम। अच्छा इनको चूचियां ना दे मुंह में, ये तो दांत बाहर आ जाएंगे इनके। हैं चलो कुक, चलो चलो खेलें, चलो। टिक 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 टिक। ये देखो, अगर एक को भूख लगती है उसी टाइम पर सेम दूसरे टाइम पे उसको ऐसी है, हैं। हरकतें भी इनकी सेम है, वो बिल्कुल सेम है, एक जैसे एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो कैसे मैनेज कैसे हो रही है? सोते भी एक ही टाइम पे? जी सोते भी एक टाइम। क्या 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 चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या है? अच्छा इन दोनों को एक टाइम पे देखती कैसे होंगी यार? कोई है और भी घर में देखता है? मेरे हस्बैंड साथ देते हैं हर चीज़ में। काम शाम गया बस अब यही काम है। ये देखिए, आओ 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 आओ। अच्छा जुड़वा बच्चे पालना कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है। कितना? ये दिखने में आसान लगता है लेकिन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। जी सारा दिन। और अच्छा मुझे ये बताएं, कोई ऐसी टिप देना चाहेंगी जिनके जुड़वा बच्चे हैं? कोई ऐसी बात, कोई टिप बताना चाहेंगी? क्या खाती थी आप वैसे? कुछ लोग कहते हैं वो जुड़वा केले खा लो, जुड़वा फल खा लो तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था? सारे से वैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने शायद कोई मेडिसिन लिया या कुछ इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बिल्कुल नेचुरल था। इवन ये कि हमें स्टार्टिंग में पता भी नहीं एम्बुलेंस था। खुल गई। अच्छा क्या कर रहा है? अच्छा फिर एम्बुलेंस है। क्या मैं तुम लोग को तो बात ही नहीं कर सकती? आजा मेरे काका, इधर आजा। हाँ तुम भी आ जाओ। क्या हुआ?
کیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ چلے جی ایک نیوز بریک ہے, ہم جا رہے ہیں. اللہ حافظ جن جن کے جڑواں بچے ہیں, ٹھیک ہے آپ